هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 18 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے یہ ہمارا ہوگا پارٹ 19ویں ویڈیو ہوگی اس سلسلے میں۔ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے حروف عاملہ، اور حروف عاملہ کی ہم نے 2 قسمیں کی ہیں۔ میں بار بار اس وجہ سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، تو یہ ہے یاد کروانے کا اور کرنے کا بہت اچھا طریقہ کار ہے یہ۔ تو ہم لوگ حروف عاملہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور حروف عاملہ وہ ہوتے ہیں، حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو اسما پر عمل کرنے والے اور ایک ہیں فعل مضارع پر عمل کرنے والے۔ فعل مضارع پر جو عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ان کے متعلق آگے چل کر پڑھیں گے، اور جو اسما پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ 5 قسم ہیں ان کی نا۔ ایک تو حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا المشبہتان بلیس، اور لا نفی جنس اور حروف ندا۔ اس میں سے ہم لوگ کیا پڑھ چکے ہیں؟ حروف جارہ کے بارے میں مکمل پڑھ چکے، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں مکمل پڑھ چکے، اور ما ولا المشبہتان بلیسا کے بارے میں مکمل پڑھ چکے، اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں لا نفی جنس کے بارے میں۔ اچھا، لا نفی جنس کے بارے میں ہم لوگوں نے اب تک جو ہے وہ کیا کیا پڑھ لیا ہے وہ میں آپ کو ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں۔ ہم نے اس کی تعریف اور یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، کہاں پر داخل ہوتا ہے، پھر اس کی اعراب کی حالت کیا ہوتی ہے، عمل کیا ہوتا ہے اس کا، خبر پر کیا عمل ہوتا ہے، اور اس کے اسم پر اس کا کیا عمل ہوتا ہے۔ پھر خبر اس کی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کے اسم کی میں نے آپ کو 4 صورتیں جو ہے وہ بتا دی، ایک ایک کر کے باقاعدہ طور پہ میں نے آپ کو صورت بتا دی۔ آج کا جو کیس ہے نا، آج مطلب جو ہم پڑھنے والے ہیں نا، وہ ہے اگر آپ کو لا کے بعد بدھا، با دال پیش بدھ اور دال زبر دا، اگر آپ کو لا کے بعد اگر بدھا نظر آئے تو پھر کیا ہوگا، اور یہ والا جو لا ہے وہ لا کیا ہوگا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لا بدھا لا بدھا لا بدھا ہے نا، اور لا بدھا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یار ایسا ہے کہ اگر یہ لا ہے نا تو اس کا معنی تو نفی ہوگا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھیں لا بدھا کا معنی دونوں کا معنی ایک ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ نفی والا معنی نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی مثبت والے ہوتے ہیں۔ اور کبھی آپ کو لا بدھا نظر آئے نا تو آپ سمجھ لیں کہ لا بدھا کا معنی ہے ضروری ہے، لا بدھا معنی ضروری ہے۔ اب میں آپ کو مزید جو ہے وہ لا بدھا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تنبیہ ہے یہ، ضروری تنبیہ، مطلب کتاب میں ایڈنگ جو ہے وہ تنبیہ، ضروری تنبیہ کے نام سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی لا کے بعد آپ کو بدھا نظر آئے، جب بھی لا کے بعد بدھا نظر آئے تو بس آپ سمجھ جائیں کہ وہ لا کون سا لا ہوگا، لا نفی جنس ہوگا، اور وہ جو بدھا ہوگا نا، بدھا ہے نا، وہ بدھا اس کا اسم ہوگا۔ اب آپ کو نہ اسم تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لا کون سا لا ہے۔ بس آپ کمپلسری سمجھ جائیں اب کہ اگر لا کے بعد بدھا نظر آیا تو 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک چیز یہ کہ یہ والا لا لا نفی جنس ہی ہوگا، اور دوسری جو بات ہے وہ ضروری یہ ہے کہ یہ جو بدھا ہوگا یہ کمپلسری ہے کہ لا کا اسم ہی ہوگا، تو اب اسم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات آگے جو ہے وہ یہ کہ جب ایسی صورت ہو لا کے بعد آپ کو بدھا آپ کو نظر آئے تو ایسی صورت میں 2 چیزوں کا بیان تو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ لا بدھا کا معنی ہے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ضروری ہے تو اب کسی کے لیے تو ضروری ہوگا کچھ، اور کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی کے لیے ضروری ہوگا، تو اب وہ جس کے لیے ضروری ہے اور وہ جس کے لیے کیا ضروری ہے
جو چیز ضروری ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی نا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مزید وضاحت کرتا ہوں کہ بس ابھی آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں کہ لا بدھا جب بھی آپ کو نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں یہ لا نفی جنس ہے اور بدھا اس کا اسم ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر لا بدھا اگر آپ کو کبھی نظر آ جائے تو پھر اس کے بعد دو چیزوں کا بیان، لا بدھا کے بعد دو چیزوں کا بیان ضرور ہوگا. ایک تو وہ چیز کہ جسے دوسری شے کی ضرورت ہو. اب جسے دوسری شے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ محتاج. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب وہ اسے کہتے ہیں محتاج. ٹھیک ہے. اب دوسری ایک شے تو وہ ہو گئی جو محتاج ہے. اچھا، اب دوسری جو شے ہوگی وہ دوسری شے کیا ہوگی؟ جس کی طرف محتاجی و ضرورت ہو. بھائی کوئی تو ایسی شے ہوگی نا، مطلب جس کی طرف جو ہے وہ مطلب جس کے لیے مطلب مثال کے طور پہ میں کہوں مجھے ضرورت ہے تو میں محتاج ہوں، اور مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ محتاج الہ ہے نا. مجھے کسی نے جیسے مثال کے لیے طور پر میں کہوں کہ مجھے علم کی ضرورت ہے تو محتاج میں ہو گیا، اور جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ ہو گئی محتاج الہ، کیونکہ میرے لیے وہ چیز ضروری ہے تو وہ ہو گئی محتاج الہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لا بدھا کبھی نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ دو چیزوں کا بیان تو ضروری ہوگا. ایک وہ جسے محتاج کہتے ہیں، اور ایک وہ کہ جس کی طرف محتاجی اور ضرورت ہو اسے کہتے ہیں محتاج الہ، کیونکہ ہم اس چیز کے محتاج ہیں نا، تو وہ چیز کیا کہلائے گی؟ محتاج الہ. تو اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک محتاج اور ایک محتاج الہ. ایک محتاج الہ. تو یاد رکھ لیں کہ محتاج سے پہلے جو محتاج ہے نا، لا بدھا کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک محتاج الہ، اور لا بدھا کے بعد جو محتاج آئے گا نا اس کے ساتھ لام حرف جر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اور لا بدھا کے بعد جو محتاج الہ ہوگا اس سے پہلے من حرف جر کا استعمال کیا جائے گا. لا بدھا کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ محتاج آئے گا وہ لام حرف جر کے ساتھ آئے گا، اور جو محتاج الہ ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ ہوگا من حرف جر کے ساتھ. مثال دیکھ لیتے ہیں، میں مثال کے ذریعے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پر ہمیں نظر آیا لا بدھا. اب یہاں پہ لا بدھا نظر آیا تو کیا پہلی بات کیا ضروری ہے کہ اگر لا کے بعد بدھا نظر آئے گا تو لا کون سا لا ہوگا؟ لا نفی جنس کا لا ہوگا. اور لا نفی جنس کا اگر لا ہے تو پھر اس کا اسم کیا ہوگا؟ اس کا اسم ہوگا بدھا. یہ دو باتیں کمپلسری. پھر اس کے بعد محتاج ہوگا اور محتاج الہ ہوگا. چلیں بھائی ڈھونڈتے محتاج کا ہے، محتاج الہ کا. تو یہاں پہ زید جو ہے وہ محتاج ہے اور علم جو ہے وہ محتاج الہ ہے. ٹھیک ہے. زید کو علم کی ضرورت ہے، زید محتاج ہو گیا، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ محتاج الہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ محتاج کے ساتھ کیا آ گیا؟ لام حرف جر. اور محتاج الہ کے ساتھ کیا آیا؟ محتاج الہ کے ساتھ آ گیا من حرف جر. تو لا بدھا لزید من العلم کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا زید کے لیے علم ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لا بدھا سے متعلق کہ جب بھی آپ کو لا بدھا آپ کو نظر آئے تو اس کو کیسے حل کریں گے اور یہ کیا ہوگا، کون سا لا ہوگا، اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.